اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اور ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رہنما، قائد اور ہادی ہیں۔ بحیثیت ایک مسلمان کے میرا بھی فرض بنتا ہے اور آپ کا بھی، کہ ہم ضرور اس بات پہ سوچیں کہ اس کلمے کے نصیب ہونے کے بعد ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان ذمہ داریوں کو سمجھے بغیر جو زندگی ہم گزاریں گے، یہ زندگی اس خواہش اور تمنا کے مطابق نہیں ہوگی جب ہم صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہیں، اور ان کی ذات میں، ان کے عمل میں، ان کے نظریے میں، ان کے دل میں نہ صرف تبدیلی پاتے ہیں بلکہ ان کی شخصیت ٹوٹلی بدل جاتی ہے۔ یہ آخر چیز کیا تھی؟ کیا وہ ہم جیسے ہی انسان نہیں تھے؟ کیا وہ اسی طرح انسانوں کے درمیان نہیں رہتے تھے؟ کیا ان کا پیٹ ان کو مجبور نہیں کرتا تھا کہ تم بھی کچھ کماؤ، تم بھی کچھ کھاؤ، تم بھی اپنے دل کی خواہشات کو پورا کرو؟ لیکن کون سی ایسی چیز تھی کہ جس چیز نے ان کی اس شخصیت سے، جو جاہلی دور کی ایک شخصیت تھی، اکھڑ مزاج کے لوگ تھے، بات بات پہ لڑنے والے، آپس میں بٹے ہوئے، نفرتیں، کدورتیں، شرک، کفر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، آخر کیا چیز تھی کہ ان کے اندر سے ایک نیا انسان نکل آیا جس کو ایک مسلمان کہتے ہیں؟ اور مسلمان بننے کے بعد بھی ان کی اس حالت پر اللہ نے ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ مسلمانوں یاد رکھو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر بعد والے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، پھر تو لوگ ہدایت پر ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ ان کے ایمان کو، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال اور نمونہ بنا دیا۔ کیا چیز تھی کہ ان کو اندر سے تبدیل کر دیتی تھی؟ وہ خلوص تھا، وہ تڑپ تھی، وہ لگن تھی، وہ شوق تھا کہ ہم کم از کم اچھے انسان بن جائیں۔ اس لیے کہ جاہلی دور کا معاشرہ ان کے سامنے تھا، وہ جانتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کے نتائج اچھے نہیں نکلتے، ہم جب کسی سے ملتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے میں نفرتیں بڑھتی ہیں، محبتیں نہیں پیدا ہوتی۔ ہم جس خدا کو پوجتے ہیں وہ خدا چند دنوں کے بعد اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے،
آخر کیا چیز ہے؟ انہوں نے اس چیز پہ غور کیا کہ یہ جو کلمہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہی ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے اور ہمیں اللہ ویسے ہی بنا سکتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سامنے اپنے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کے پیش کر دیا کہ اگر پسندیدہ بندہ بننا ہے تو اس طرح بنو جس طرح یہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک ایسا دین سمجھایا جو ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ نیا اس معنی میں تھا کہ ہم نے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ تم جو باتیں کرتے ہو ہم نے اپنے باپ دادا کسی سے یہ باتیں نہیں سنی، یہ سب نئی باتیں ہیں۔ اپنے یہ کہتے اور غیر جو تھے، یہودی ہوں عیسائی ہوں، وہ بھی مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ تم نے کون سا نیا مذہب انٹروڈیوس کرا دیا ہے، ہم یہودی ہیں، نسلی یہودی چلے آ رہے ہیں، انبیاء کرام کی اولاد ہیں، کتابیں ہم میں نازل ہوئیں، انبیاء ہم میں آئے، اگر ہدایت پانی ہے تو ہمارے مذہب میں ضرور شامل ہو جاؤ، تب تمہیں ہدایت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے، تم کس مذہب کی بات کرتے ہو، کون سا نیا دین لے آئے ہو، اگر ہدایت پانی ہے تو ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن مجید، یہی قرآن مجید اس کے پہلے پارے کی آیت پڑھی جس میں اللہ فرماتے ہیں، یہی دونوں گروہ والے مسلمانوں کو کہا کرتے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ تم کون سے نئے مذہب کی بات کرتے پھرتے ہو، نئی چیزیں لے آئے ہو، ہم نے تو کبھی سنی نہیں۔ ہدایت پانی ہے تو کسی نہ کسی مذہب میں شامل ہو جاؤ، یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پاؤ گے ورنہ نہیں پا سکتے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اس ماحول میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ان کے لیے نئی بات تھی، اور اس نئی بات میں سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا۔ ابو جہل بھی مانتا تھا اللہ تعالیٰ کو، یاد رکھیے، قرآن مجید کو پڑھیے تو جب وہ نکلے ہیں نا احد کے لیے، بدر کے لیے، تو سارے مکہ کے بڑے بڑے کفار سردار آئے ہیں خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کے جو کور ہے اس کا غلاف ہے، اس کو پکڑ کے یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر یہ قرآن یا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تیری طرف سے ہیں تو ہم یہ تو نہیں مان سکتے، بلکہ اس کے بدلے میں ہم تجھ سے یہ درخواست ضرور کر دیں گے کہ آسمان سے ہم پر کوئی پتھروں کی بارش برسا کے ہمیں تباہ کر دے، یا کوئی دردناک قسم کا عذاب ہم پر نازل کر دے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کو مانیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں۔ اللہم، مگر یہ اللہ وہ اللہ نہیں تھا جس کا تعارف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا۔ چاہے انہوں نے عبادتیں کی، اللہ کو پکارا، سجدے کیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غیر خدا کو بھی سجدے کیے۔ خانہ کعبہ میں نصب 360 بتوں کو بھی وہ سجدہ کرنے والے تھے، ان کی عبادت کرنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی سجدہ کرنے والے تھے، مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ حاجیوں کو ستو بھی پلاتے، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی بھی کرتے تھے، ان کی بڑی عزت بھی تھی، مگر انہوں نے اس خدا کو نہیں مانا، اس اللہ کو نہیں مانا جس اللہ کا تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس اللہ کو نہیں مانا
جس کا تعارف قرآن مجید کراتا ہے، اللہ کے رسول کراتے ہیں، اس کو نہیں مانا، اور اسی طرح اس کتاب کو نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر دوسرا جرم یہ کیا کہ جو اسلام کی طرف آنے والے لوگ تھے ان کو روکا، اسلام کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا کہ مت قبول کرو اس دین کو، یہ بڑا غلط دین ہے۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، شروع سے یہ چلی آ رہی ہیں، دین کے خلاف بہت غلط قسم کا پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے کا یہ طریقہ کار شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس دور میں جو تھا، اللہ نے فرمایا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، میں نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے، کسی عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے اسی اللہ کو ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ دنیا کہتی ہے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں there is no God but God، مگر یہ ترجمہ قرآن مجید کے، یہ ترجمہ اس لا الہ الا اللہ کا درست نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ یہاں کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، یہ لفظ ضرور کہیے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ، تب جا کے اس کا مطلب صحیح سمجھ آتا ہے۔ لوگوں کو تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہے جو صرف ایک اللہ کو ماننے والا ہے، باقی سب معبودوں کو باطل سمجھتا ہے، کسی کو وہ خدائی کا درجہ نہیں دیتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو ہمارے اور دوسروں کے درمیان بالکل واضح ہے۔ کرسچن ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، ان سب کے اور ہمارے درمیان فرق جو ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے، اسی کی ہم گواہی دینے والے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت نام ہے خشوع کا، اپنے آپ کو عاجز بنانے کا کسی کے آگے، اور یہ عاجزی ظاہر ہوتی ہے ہاتھ پھیلانے سے، ہاتھ باندھنے سے، جھکنے سے، اپنا ماتھا زمین پہ ٹیکنے سے، اور دل میں اس کی محبت رکھنے سے، یہ عاجزی ظاہر ہوتی ہے، یہی اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اور یہ ساری عبادتیں سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو بس یہ ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ ایک اللہ وہ کون ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے وہ کیا ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے یا لوگ کرتے ہیں، لوگ بنا دیتے ہیں، ان کو خدائی کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ نہیں ہے، وہ من دون اللہ ہیں۔ جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہر شے من دون اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ تو من دون اللہ کی عبادت اللہ نے منع کی ہے۔ میں کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو یوں پھیلا نہیں سکتا، نہ باندھ سکتا ہوں، نہ سر جھکا سکتا ہوں، نہ سجدہ کر سکتا ہوں، نہ دل میں اس کی محبت اور تعظیم جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے ویسے نہیں رکھ سکتا۔ تب جا کے یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور معنی پورا ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ اس لیے من دون اللہ کے الفاظ بار بار آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے کہ جو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب من دون اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ میں یہ کہوں کہ عبادت کرتے 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 میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہوں کہ اللہ مجھ میں آ جاتا ہے اور میں اللہ میں چلا جاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کم عقلی ہے یہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، میں کون ہوں؟ چھوٹی سی ہستی، چھوٹی سی ہستی۔
اللہ کے مقابلے میں کیا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا اور میں سب سے چھوٹا۔ میں کیوں اپنے آپ کو اللہ کے برابر کرتا ہوں، یا لوگوں کو اللہ کے برابر کا درجہ کیوں دے دیتا ہوں؟ کیوں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ میرے اندر آ گیا اور میں اللہ کے اندر چلا گیا ہوں؟ اور جس کو ہم اپنے ملک میں کہا کرتے ہیں یہ مجذوب ہے۔ مجذوب کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اب اللہ کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ جیسے ریت ہوتی ہے نا، ریت کے اوپر پانی ڈال دیں تو پانی ریت جذب کر لیتی ہے، بس اسی طرح یہ بندہ بھی اس نے اللہ کو اپنے اندر جذب کر لیا، یا اللہ نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ وہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کم عقلی ہے وہ یہ جذب نہیں ہے کہ میں مسجد چھوڑ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوں اور میرا پیشاب نکل رہا ہو، پخانہ نکل رہا ہو، گند پہ بیٹھا ہوں اور مجھے کہا جائے، لوگ مجھے کہیں یہ مجذوب ہے۔ یہ کیسے مجذوب ہو سکتا ہے؟ اس نے کس چیز کو جذب کیا ہوا ہے؟ اسی گندگی کو، طہارت کو؟ جو نہ نماز پڑھنا جانتا ہو، جو مسجد کا رخ نہ کرے، جو اللہ کے آگے جھکے نہ، اس کی عبادت نہ کرتا ہو، میں اس کو کہوں کہ یہ عبادت سے بھی اب اٹھ گیا، یہ پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا؟ یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچا، یہ کسی اور جگہ پہنچا ہے۔ ہم پہنچا رہے ہیں اس کو، ورنہ وہ اگر اس کا دماغ ٹھکانے ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اسلام یہی کہتا ہے کہ اس کو پکڑو، اس کو صاف ستھرا کرو اور اس کو کہو، حکم دو کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور مسجد میں آؤ، اللہ کے آگے جھکو، نماز پڑھو۔ تب تم جا کے کچھ تھوڑے سے نیک انسان بنو گے۔ بغیر مسجد کے تم اس طرح کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ بیٹھ کے اپنا دعویٰ یہ کرو کہ یہ مجذوب ہے، وہ مجذوب نہیں ہوتا۔ مگر افسوس یہی ہے کہ ہم مسلمان نیکی، طہارت، پاکیزگی، اس کا معیار ہی بدل چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک معیار یہی لوگ بن گئے، حتیٰ کہ جن اچھے بھلے ہٹے کٹے لوگ، وہ خود لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ نمازیں تم پڑھو، ہم پر اب فرض نہیں ہے، اب نمازیں تم پڑھو۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے۔ یقین کی کیفیت جب نصیب ہو جائے تو اس کے بعد عبادت سے تم فارغ ہو۔ بھئی یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا اور تمہیں پتہ چل رہا ہے؟ آپ تو آخری وقت ہے آپ کا، چارپائی پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، شدید قسم کا بخار ہے، اور بار بار پوچھ رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو آپ سے ہی کہا جاتا ہے اللہ کے رسول نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی بیان کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید بخار کے عالم میں، انتہائی کمزوری میں آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے بیٹھنے کے بعد کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں، لیکن اتنی ہمت اور سکت نہیں کہ آپ پھر بیٹھ جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوش آتا ہے، ٹھنڈے پانی کے کپڑے لگا لگا کے آپ کو ہوش آتا ہے، اور بار بار یہ کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ تو سیدنا ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں اٹھتے ہیں، آپ وضو بھی فرماتے ہیں، اور پھر جب چلتے ہیں مسجد کی طرف آنے کے لیے تو اس کیفیت کو ام المومنین یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بائیں طرف آپ کے اپنے کزنز ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف غالباً سیدنا عباس تھے۔ ان کا آپ سہارا لیتے ہیں، ان کے مونڈوں پہ آپ نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب چل کے جا رہے ہیں تو آپ کے انگلیاں، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں، وہ زمین پہ یوں لکیر بناتی جا رہی ہیں، اور اس طرح آپ چلتے چلتے مسجد میں آتے ہیں
اور صف میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اہتمام۔ انتہائی شدید بیماری میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بار بار بے ہوش ہونے کے عالم کے بعد بھی آپ یہی پوچھتے ہیں نماز پڑھ لی؟ اور جب ہوش آتا ہے تو ہمت کر کے آپ چلتے ہیں، مسجد جاتے ہیں۔ ہم بھی اپنا سوچیں، اللہ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، اچھے بھلے ہیں، چل سکتے ہیں، کوئی بیماری نہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مگر ہمیں نیند پیاری ہوتی ہے، ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ رسول سے محبت، رسول سے عقیدت، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جب ہم یہ کہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رسول بھی ہم مانیں۔ وہ کس طرح مانیں؟ آپ کے کچھ حقوق ہیں ہم پہ، جس طرح اللہ کے کچھ حقوق ہم پر ہیں، ہم یہ حقوق پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرائض پورے کرے گا۔ جی ہاں، آج دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم حقوق لینا جانتے ہیں، مگر اپنے فرائض کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنے فرائض ادا نہیں کرتے۔ دنیا ہمیں یہی سکھاتی ہے، مگر یاد رکھیے دنیا الگ چیز ہے۔ دین دار مسلمان جب حقوق کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے فرض کو دیکھتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے کہ نہیں۔ اگر میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے تو انشاءاللہ میرا حق بھی مجھے مل جائے گا، اور ملتا ہے۔ لیکن میں اپنا فرض ادا نہ کروں اور حقوق کی بات کروں تو یہ زیادتی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ فرض ادا کرنا چاہیے اپنا۔ یہ فرض مجھ پر بحیثیت ایک باپ کے بھی ہے کہ میں باپ بن کے اپنی اولاد کا جو فرض ہے وہ یوں ادا کروں کہ ان کی اچھی تعلیم دوں۔ بحیثیت ایک شوہر کے بھی ہے کہ میں کسی لڑکی کو بیاہ کے اپنے گھر لایا ہوں، اب وہ میری ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا انحصار اب مجھ پہ ہے، میں نے اس کو گھر میں لا کے بسایا ہے، اب اس کا کھانا پینا رہائش کپڑے وغیرہ جو ان سب کو مہیا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہاں بحیثیت خاوند کے میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس گھر کی بنیاد کو بہتر بناؤں، اپنی بیوی کو بھی دین سکھاؤں، اس کو بھی کہوں کہ خود نماز جو پڑھتا ہوں اس کو بھی کہوں تم پڑھو، خود اچھی اچھی باتیں سیکھتا ہوں تو اس کے لیے بھی کوئی اہتمام کروں کہ وہ بھی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں پہنچے اور سیکھے۔ اگر خود میں ثواب کماتا ہوں تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ثواب کماؤں۔ صحابیات نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی اللہ کے رسول آپ مردوں کو واعظ کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں آپ سے، فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکال سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو وہ ایک جگہ جمع ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو واعظ فرمایا۔ سب نے بڑے غور سے واعظ سنا، اور اس واعظ میں سب سے پہلی نصیحت آپ کی بڑی اہم نصیحت جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بندیوں اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو۔ کیوں؟ میں جب گیا تھا نا معراج پہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دوزخ کی جب سیر کرائی تھی تو میں نے دیکھا کہ اکثریت جہنم کی عورتوں سے بھری پڑی ہے۔ تو خواتین گھبرا سی گئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا دو وجوہات سے۔ وجوہات یہ ہیں کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تمہارے منہ سے بار بار بڑے عجیب الفاظ نکلتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی ناراضگی ہوئی تو لعنت ہے تم پر، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بچے کو بھائی کو دوسروں کو، چھوٹی سی بات ہوئی ناراض ہوئی یہ منہ سے لفظ کہہ دیے۔ اور دوسرا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، خاوند کی تم ناشکری بھی کرتی ہو۔ خاوند ساری عمر خدمت اچھی کرتا رہے، ایک کام نہ کرے جو تمہاری خواہش ہو، اگر اس خواہش کے مطابق وہ نہ چلا
تو تمہارے منہ سے یہ لفظ نکل آتے ہیں کہ آپ نے کبھی میرے لیے کچھ کیا ہے؟ اب ہمیں یہ نہ کرو. تصدقنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اس صدقے سے تمہاری یہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا. سمجھا دیا کہ زبان کو بھی سنبھالو اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی بہتر بناؤ. یہی وہ چیز ہے جس کو دین مردوں کو بھی سکھاتا ہے کہ مرد کا کام یہ ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ایک چرواہا ہے، ایک ذمہ دار انسان ہے، اور ہر شخص سے کل اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی رعایا یا اپنے ماتحتوں کا حق یا فرض جو تھا تم پر، وہ تم نے کس طرح ادا کیا، بتاؤ. یہ پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارا فرض ہے. باپ کو اولاد کی تربیت کا فرض ادا کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں والد جو دنیا میں اپنی اولاد کو کچھ بہتر سے بہتر چیز دے سکتا ہے تو وہ اس کی صحیح تربیت ہے. جائیداد نہیں فرمائی، پیسہ نہیں فرمایا، مکانات نہیں کہے، پلاٹس نہیں کہے. ایک والد اگر اپنی اولاد کو دنیا میں بہترین چیز کوئی دے سکتا ہے تو اس کی بہترین تربیت کا اہتمام ہے، اس کو ایک اچھا انسان بنا کے معاشرے میں چھوڑے. آج دیکھ لیں یہ تربیت ہم میں اس کا فقدان ہے. میں ادھر مصروف ہوں، اولاد کیا کر رہی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، آنکھیں کھلتی ہے، او یہ میری اولاد، میری خواہش تو یہ تھی بچے یوں بنے مگر یہ کیسے نکلے، کیا بن گئے، کیسے ان کے کام ہیں. مجھے تو خوف آتا ہے ان سے، کوئی کچھ ہو نہ جائے ان کے ساتھ، قانون حرکت میں نہ آ جائے. کئی ایسی چیزیں ہیں، ایک خوف ہے جو مسلط ہے. اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں، یعنی والدین جب بڑھاپے کی دہلیز پہ ہوتے ہیں تو یہ جوان اولاد اپنے والدین کی قدر بھی نہیں کرتی. یہ حالت ہے. یہ سب یاد رکھیے، جو بیج ہم بوئیں گے اسی کا پھل ہی ہم کاٹیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آم کا بیج بوؤں اور تمنا یہ کروں کہ اس سے سیب نکلے گا، یا انگور کی بیل لگا دوں اور تمنا یہ کروں کہ اس سے بڑے میٹھے آم نکلیں گے. نہ، جو بوؤں گا وہی کاٹوں گا. تو اس بونے کا اہتمام یہی ہے کہ اچھا بیج ہو، اچھی جگہ بویا جائے، اور پھر زمین بھی ہموار ہو، بہت اچھی زمین ہو. پھر اس سے نکلنے والے جو پودے ہیں اس کا پورا خیال بھی کیا جائے، جس طرح کسان کرتا ہے. اور کسان جب اپنی فصل کو تیار دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کا عالم دیکھا نہیں جاتا کہ میری محنت کام میں آئی، اور الحمدللہ مجھے میری محنت کا صلہ جو ہے وہ پھل کی صورت میں اب مل رہا ہے. یہ خوشی ہمیں نصیب نہیں ہوتی. بڑی محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک محنت، مزدوری، گرمی، پسینہ، معلوم نہیں کیا کیا، سب کچھ برداشت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کہ کسی طرح اولاد پل جائے. مگر اولاد کو صرف پالنا مقصود ہے، اور پالنا تو اللہ کا کام ہے، وہی رازق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو بھی نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور آنے والی اولاد کو بھی دیتے ہیں. رازق تو وہ ہے. فکر ہمیں کس چیز کی ہو؟ پھر یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کیسے پلیں گے، بڑھیں گے. وہ پل جائیں گے، بڑھ جائیں گے، لیکن اصل فکر یہ ہے کہ وہ بچہ کیا بنتا ہے، میں اس کو کیا بنانا چاہتا ہوں، یہ فکر ہونی چاہیے. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں اسی طرح حاصل کرنی ہے جس طرح یہ کلمہ ہمیں سمجھاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یاد رکھیے کہ اس پہچان کے بغیر لوگوں نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بے شمار مذاہب وجود میں آ گئے ہیں. جی ہاں، جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو
اور بندہ خود اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے گا تو اس نے رخ کرنا ہے پہاڑوں کی طرف، غاروں کی طرف، جنگلات کی طرف، صحراؤں کی طرف، سمندروں میں، کنووں میں الٹ جانا ہے، الٹا لٹکا دینا ہے اس نے اپنے آپ کو کہ میں کسی طرح اپنے رب کو پہچان سکوں، مگر وہ رب کو نہیں پہچان سکے گا۔ آپ دیکھ لیں کتنے خدا لوگوں نے دنیا میں اپنی پہچان سے بنایا ہے، کیا یہ انبیاء نے بتایا ان کو؟ کیا قرآن میں یا تورات میں یا انجیل میں یا زبور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان ایسی کرائی ہے کہ میں ایسا ہوتا ہوں؟ یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں، ان خیال کے مطابق انہوں نے اپنے خدا بنائے۔ اور قوم نوح کو دیکھیے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ انہوں نے بھی 5 تن بنائے ہوئے تھے، 5 تن پاک ان کے بھی تھے، اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ کون تھے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ یہ کانوا من صالح رجال قوم نوح، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کے انتہائی نیک افراد تھے، نیک افراد۔ بعد میں آہستہ آہستہ ان کے بت بن گئے، ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ تصور جب انسان خود اپنی طرف سے اللہ کو پہچانتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے، اور بے شمار مذاہب نکل آتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے ہندوؤں کے بے شمار خدا ہیں، سکھوں نے اپنی طرف سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کی، مشرکوں کے بدھ مت ہیں، ان کے خداؤں کو دیکھیے، کیا عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹس ہیں۔ پھر اور آگے آئیے تو جو دیندار لوگ تھے جن کو اسلام نے اللہ کا تعارف کرایا تھا، انہوں نے جب ایگزٹ لیا اس دین سے نکل کے ایک نیا مذہب نکالا جس کو یہودیت کہتے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو عجیب و غریب بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کو باپ بنا لیا، بہت بیٹے بن گئے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کو باپ بنا لیا، اپنی طرف سے۔ کہیں تورات میں نہیں، کہیں انجیل میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ تعالیٰ نے خود، یعنی پہلے انبیاء نے بھی کہا۔ اور عیسائیوں کو دیکھ لیجیے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ اپنی طرف سے جب اللہ کو پہچانیں گے تو خدا صحیح نہیں ملے گا، مگر اپنی طرف سے پہچاننے کے لیے جب دنیا نے کوشش کی تو بے شمار خدا وجود میں آ گئے اور بے شمار مذہب بن گئے۔ اس اللہ کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ جب تک ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ جب پہلی وحی ریسیو کرتے ہیں تو آپ اس وحی کو ریسیو کرنے کے بعد جب گھر میں تشریف لاتے ہیں اور ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، کوئی عجیب و غریب قسم کا، یہ آیتیں مجھ پر اتری ہیں، تو ام المومنین نے کیا تسلی دی آپ کو؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج۔ اور دیکھیے 15 سال بڑی ہیں اور نبی علیہ السلام 15 سال چھوٹے ہیں۔ 15 سالہ صحبت کا یہ نتیجہ ہے کہ 15 سال بڑی خاتون جس کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہیں، وہ صرف 15 سالہ صحبت کے بعد جو نتیجہ نکالتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پورا نقشہ کھینچ کے دے دیتی ہے۔ یہ گھر کی گواہی ہے، باہر کو چھوڑیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے گھر میں معزز ہے، محترم ہے، وہی صحیح معنوں میں بہترین انسان ہے، یعنی اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کیونکہ وہیں 24 گھنٹے وہ رہتا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سوچ، اور ہم انسانوں کو یوں جگا رہے ہیں۔ مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم گھر میں جاتے ہیں
تو بچے خائف ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر چھپ رہا ہے، کوئی ادھر چھپ رہا ہے، کوئی باہر نکل جاتا ہے کہ ابو آ گئے اب ڈانٹیں گے، اور بیگم ہے تو وہ بھی سہم جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گھر والوں کو ہم کیا باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں آیا بلکہ اللہ کا کوئی عذاب آ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے گھر کے اندر گھر والوں کو کیا اپنا رویہ دیتے ہیں اور کس قسم کا معاملہ کرتے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل یا رسوا کرے۔ یہ کوئی شیطان یا جن یہ اس کا کام نہیں ہے جو آپ کے پاس آیا جس کی وجہ سے آپ گھبرا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں۔ نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت بہترین پہچان ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، چچی ہے آپ کی، ابو لہب کی بیوی، وہ آپ کی اتنی دشمن ہے کہ آپ کے گھر کے باہر رات کو اندھیروں میں وہ بچھا دیتی ہے کانٹے، کہیں کھڈے کھڈوا دیتی ہے گہرے کہ آپ گرتے بھی ہیں، کانٹے چبھتے بھی ہیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ایک دفعہ کانٹے نہیں دیکھتے راستے میں تو پریشان ہوتے ہیں کہ خیر ہو چچی بیمار نہ ہو، تو گھر کا دروازہ جا کھٹکھٹاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں، چچی کو ملتے ہیں، چچی خیریت ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بیمار تھی، اس کی تیمارداری کی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا ایسا زبردست پہلو ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے رسول لگتا ایسے ہے کہ آپ کا دشمن آپ کو جتنا کچھ بھی برا کہتا جائے، آپ سے جتنا برا سلوک کرتا جائے، آپ کے دل میں ان کے بارے میں نفرت نہیں آئے گی، آپ کا دل ان کے بارے میں نرم ہے، اور رب کی جناب میں بار بار درخواست کر رہا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، مگر آپ کے دل میں ان کے خلاف کوئی غصہ نہیں آتا، بلکہ یہ دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ انک لتصل الرحم، اللہ کے رسول آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے رشتہ دار، بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، پھپھی زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، یا یہ سارے رشتہ دار جو ہیں، ان کے ساتھ انسان ذرا بنا کے رکھے، بس اتنی سی بات ہے۔ بنانے سے مراد یہ کہ ان کے حال احوال پوچھ لیے، اور اگر ضرورت مند ہیں، اللہ نے مجھے کچھ دے رکھا ہے تو میں تھوڑا سا خاموشی سے تعاون کر دوں، بس اتنا تو، اتنی صلہ رحمی بھی کافی ہے۔ مگر آج ہمارا عالم یہ ہے کہ باپ بیٹے سے ناراض ہے اور بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، اور بہن بھائی سے، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، نہ بات کرتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہی صلہ رحمی ہے کل کو اس نے رب کی جناب میں عرش کے سامنے کھڑے ہو کے شکوہ کرنا ہے، اور اللہ نے بھی صلہ رحمی کو کہنا ہے کہ جاؤ، جس نے دنیا میں تجھے جوڑا آج میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جس نے تجھے توڑا آج میں بھی اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، میں عبادتیں کروں، نمازیں پڑھوں، مگر میں اپنے بھائی سے، بہن سے ناراض ہوں، اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے حال احوال نہیں پوچھنا چاہتا، اس کی بری حالت پہ مجھے ترس نہیں آتا، اس کے بچے رول رہے ہیں، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور میں اس پہ بڑا خوش ہوتا ہوں۔ یہ کون سی دوستیاں ہیں؟ کون سی صلہ رحمیاں ہیں؟ اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے میں خوب پیسے اڑاؤں، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو میں اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہوں۔ صلہ رحمی تو اس کو نہیں کہتے۔ بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان ہے یہ، اور اللہ لیتا ہے، اس لیے کہ اپنے زہر لگتے ہیں، اور پرائے جو ہے نا بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ اپنوں کو سامنے رکھ کے ہمیں آزماتا ہے کہ اس وقت تم اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہو یا میرا حکم مان کے اپنی خواہش کو ایک طرف کرتے ہو اور بنا کے رکھتے ہو۔
اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے. انک لتصل الرحم، اللہ کے رسول آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور جو بوجھ سے دبا ہوا ہے آپ اس کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں. مراد یہ ہے کہ کوئی مقروض ہے، آپ اس کو کہہ دیتے ہیں، چاہے آپ کے پاس کچھ نہ ہو، آپ کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ، جاؤ تمہاری طرف سے میں قرض ادا کر دوں گا، یہ سب کچھ تم ادا نہ کرو میں دے دوں گا. کوئی ہو، پرایا ہو، اپنا ہو، آپ کا یہ سلوک دنیا جانتی ہے اور میں بھی جانتی ہوں. وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور جو مہمان آتے ہیں آپ ان کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں. خود بھوکا رہ لیں گے لیکن مہمان کی پوری قدر کریں گے، اس کو خوب کھلائیں گے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جہاں برحق بات آتی ہے، صحیح مسئلہ کوئی ہوتا ہے، صحیح کوئی ایشو ہوتا ہے، آپ اس میں پیچھے نہیں رہتے بلکہ آگے بڑھتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اب جس کی یہ صفات ہوں، اور یہ ام المومنین نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ پر ایمان بھی لائیں. اس ایمان کے بعد ام المومنین کو یہ درجہ ملا رضی اللہ عنہا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر ایمان لائے ہیں آپ پر، اور اس بات کو مانا ہے کہ ہاں اللہ نے آپ پر وحی نازل کی ہے، جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور جبریل کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر یہ پہلی آیات نازل ہوئی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. میں مانتا ہوں. تب جا کے سیدنا ابو بکر کو بھی کہا گیا کہ تم صدیق اکبر بھی ہو یا تم رضی اللہ عنہ ہو. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں مانیں گے ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پہچان کے بعد جس طرح اللہ کی عبادت کی ہے، جب تک ہم ویسی عبادت نہیں کریں گے صحیح معنوں میں نہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے نہ اس کی عبادت صحیح ہوتی ہے. آپ دیکھیے یہ قرآن مجید ہے، اسی میں لکھا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس رب کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے. اللہ نے کس طرح ہماری رہنمائی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اللہ کے رسول نے اپنے رب کا ذکر کیسے کیا ہے؟ وہ ذکر وہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں اللہ کا ذکر کیا ہے ان الفاظ سے بہتر کسی کے الفاظ نہیں ہو سکتے. اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اس انداز سے بہتر کوئی اور انداز ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہ صحیح ذکر ہے. اور اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھوں، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اصل ذکر یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی قدم اٹھاؤں، کوئی کام کرنے لگوں اور میں ٹھٹک جاؤں کہ کیا اس کام سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر مجھے پتہ چل جائے اللہ ناراض ہوتا ہے تو میں اس کام سے باز آ جاؤں، اور پتہ چل جائے کہ اللہ خوش ہوتا ہے تو میں کام کروں. یہ ہے صحیح ذکر، یہ ہے صحیح ذکر. بس یہ ہے صحیح پہچان اللہ تعالیٰ کی. یہ نہیں ہے کہ میں کسی بند کمرے میں بیٹھ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے جھٹکے دیتا رہوں یا عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کروں اور کہوں یہ بھی ذکر کی بڑی اچھی ایک تعریف ہے. نہیں، نبی علیہ السلام نے ایسے ذکر نہیں کیے. آپ ایک معقول انسان تھے، معقول طریقے سے آپ نے عبادت کے طریقے ہمیں سمجھائے ہیں جس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، دکھاوا نہیں ہے، وقتی جوش نہیں ہے، یا اپنی جو انتخاب ہے ذکر کا وہ نہیں ہے.
ایک استقلال ہے، پابندی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مزاجی سے اس کو کر رہے ہیں، تھوڑی ہے لیکن کر رہے ہیں اور پابندی سے کر رہے ہیں۔ لیکن اس تھوڑی سی عبادت کو بھی اگر ہم کر لیں تو آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ایسی عبادت ہم کر سکیں جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مگر وہ طریقے چھوڑ کے میں کوئی اور طریقے اپنا لوں، یہ ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ ذکر کے طریقے سکھائے ہیں۔ عبادت ہے تو نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، کس طرح پڑھنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی، اور آپ نے بھی امت کو بتا دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو۔ جی ہاں، کسی اور کو نہیں، مجھے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، کسی اور کے طریقے کو نہ اپنانا۔ جی ہاں، یہی صحیح عبادت ہوگی، ورنہ عبادت نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی طرح آپ یہ بھی فرماتے ہیں حج کرنا ہے تو خذوا عنی مناسککم لعلی لا الاقیکم بعد عامی ھذا، مسلمانوں مجھ سے حج کے مناسک لے لو، شاید آئندہ سال تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ خطبہ دیا، اور جب آپ نے منہ سے یہ لفظ فرمائے لعلی لا الاقیکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں، تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے چھوٹے بچوں کو جو انگلی پکڑ کے کھڑے تھے، ان بچوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کے کہا کہ اس چہرے کو دیکھ لو، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ شاید آئندہ سال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے تمہاری بھی ملاقات نہ ہو سکے، چہرہ یاد رکھنا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ سکھا رہے ہیں، عبادات کے طریقے بھی، اور اسی طرح اخلاق ہیں، معاملات ہیں، وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں سکھائے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں اس قرآن کی صحیح تفسیر دیکھنی ہو تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق کو دیکھ لو، اس لیے کہ کان خلقہ القرآن، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، لوگوں کے ساتھ معاملہ، گھر کے اندر، گھر سے باہر، رویے، گفتگو، وہ سب کچھ اس قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تھا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی صحیح تفسیر تھے، صحیح تفسیر تھے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں بعض بڑے بڑے مدبر قسم کے انسان بھی ہیں، انٹلیکچوئلس، جو کہتے ہیں ہم ماڈرن ہیں، تجدد پسند، جو قرآن مجید کی تفسیر اس طرح کرنا چاہتے ہیں جیسے ان کا مزاج ہے۔ وہ قرآن کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق نہیں بنانا چاہتے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی ان کی سیرت، ان کی شخصیت کو دیکھ کے بندہ پہچان لیتا ہے کہ واقعی قرآن مجید کا رنگ اس میں نظر آتا ہے یا نہیں، سیرت رسول کیا اس میں جھلکتی ہے یا نہیں۔ جی ہاں، کسی شخصیت کو دیکھ کے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ہیولہ بڑا اچھا ہے، اس نے بڑا زبردست لباس پہنا ہوا ہے اور بڑی اچھی اچھی حرکتیں کرتا ہے، نہیں، اس کو اگر پہچاننا ہے تو قرآن مجید اور سیرت رسول کی روشنی میں پہچانیے، تب جا کے بندے کی معرفت صحیح ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آ جائے اور اس لڑکے کے اخلاق اور دین سے تم مطمئن ہو تو پھر ہاں کر دینا، نہ کرنا، ورنہ بڑا فتنہ ہوگا اور فساد کبیر ہوگا۔ آپ نے دین کے ساتھ اخلاق کی بات کی ہے، دین کے ساتھ اخلاق بھی دیکھنا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ بولتا کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، کیا رویے ہیں اس کے، غصے میں آ جاتا ہے یا واقعی کچھ اور قسم کا انسان ہے۔
یہ وہ چیز ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ہم یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں، صرف نماز پڑھتے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہم نے سمجھا تھا بڑا نمازی ہے لیکن یہ اندر سے تو کوئی شیطان ہے. وجہ کیا ہے؟ اخلاق نہیں دیکھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پہچان ہمیں کرائی ہے. جب آپ خلیفہ تھے تو کسی صحابی نے اپنے کسی دوست کی سفارش کر دی کہ آپ کو گورنرز کی ضرورت ہے تو یہ بندہ ہے، اس کو گورنر بنا دیجئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندے کی پہچان 3 طریقوں سے ہوتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم کیا اس کے ہمسائے رہے ہو کبھی؟ کہ نہیں. کہتے ہیں جو ہمسایہ ہوتا ہے نا اس سے پہچان ہو جاتی ہے ہمسائے کو کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے. کیونکہ ہمسایہ اچھا ہو تو انسان خوش رہتا ہے اس گھر میں، اور اگر ہمسایہ برا ہو تو انسان پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے میں اس گھر کو چھوڑتا ہوں، میں کسی اور علاقے میں جانا چاہتا ہوں، میں نہیں رہنا چاہتا یہاں. بڑا تنگ آتا ہے. اس کی نفرت، اس کی بار بار کی نظریں، شور شرابہ اور اس گھر کے سکون کو تباہ کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اچھا ہمسایہ جو ہے نا وہ اس برے ہمسایہ سے تنگ آ چکا ہوتا ہے. تو کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، میں کبھی اس کا ہمسایہ نہیں رہا. انہوں نے کہا ہاں ہمسائے سے پہچان ہو جاتی ہے کہ بندہ کیسا ہے. اچھا کبھی اس کے ساتھ تم نے سفر کیا ہے؟ نہیں سفر بھی نہیں کیا. سفر سے بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ جب انسان 2 مل کے چلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کون کس کا خیال کر رہا ہے اور کس کو اپنی غرض ہے. کہ بھوک میں وہ اپنی بھوک مٹا رہا ہے یا دوسرے کا بھی خیال کر رہا ہے. یا گاڑی میں بیٹھنا ہے تو خود سیٹ پہ بیٹھ گیا اور اپنے ساتھی کو کہتے تم کھڑے ہو جاؤ. مطلب اس کو اپنی پرواہ ہے، ساتھ والے کی پرواہ نہیں ہے. یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. اور میں سفر میں بھی بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا انسان ہے. پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ کیا کبھی تم نے اس سے لین دین کیا ہے؟ نہیں لین دین بھی نہیں کیا. اس لیے کہ لین دین سے بھی پتہ چل جاتا ہے بندے کا کہ مجھے جی 2000 روپے دے دے، کل میں آپ کو دے دوں گا. دے دیے، اب کل آئے گی. اس لیے کہ آج ہے نا، کل تو کبھی نہیں آئی. ہمارے ہاں تو یہی رواج ہے نا، وہ کل کی بجائے 2 سال گزر جاتے ہیں اور پیسے واپس نہیں ہوتے. چھوٹا سا معاملہ کر کے دیکھ لیں، ہماری پہچان ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی تم نے صرف اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، میں ایسے لوگوں کو اتنی اہم ذمہ داری نہیں دے سکتا. نماز بندے کی صحیح پہچان نہیں ہے. اس کے معاملات، اس کے اخلاق وہ کیسے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کان خلقہ القرآن، قرآن کی ایک سچی تصویر تھے. آپ اندازہ کیجئے 9 بیویاں آپ کی، 9 بیویاں. کسی ایک بیوی سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے ساتھ اس قسم کی زیادتی کی ہے. اس کے بیوی کے جو سسرال ہیں ان کو بھی کوئی شکوہ نہیں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ ہماری بچی کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں. بتائیے ایسا انسان دنیا میں کبھی کوئی آیا ہے؟ اور ہمارا جو حال ہے ہم جانتے ہیں. کتنے لوگوں کو شکایتیں ہیں ہم سے، اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی. سیرت رسول یہی وہ اہم ہمارے لیے آج کا موضوع ہے کہ اپنے آپ کو اگر ہم نے ڈھالنا ہے، صحیح معنوں میں اچھا انسان بنانا ہے، اور اس کلمے کی جو صحیح تصویر اگر ہم نے بننا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، اس کے خوگر بنیں، اس کو پڑھیں، اس کو جانیں، بار بار پڑھیں، اور آپ کی سیرت کے یہ پہلو جو ہیں ان سے کچھ سبق نکالیں اپنے لیے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تب جا کے یقین مانیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کا صحیح مفہوم پتہ چلتا ہے. ورنہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. ہم نے اپنی مرضی بھی کر دیکھی،
کر رہے ہیں. آپ سوچیں کیا ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے؟ ہم بار بار جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہتے ہیں نا، یہ اللہ کی پہچان ہے نا. مگر اس پہچان کے باوجود ایاک نعبد پہ جب آتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو کیا واقعی ہم اس کے بندے بنتے ہیں؟ کتنے وقت آتے ہیں جب ہم اللہ کی نہیں چلتے، ہم اللہ کی نہیں سنتے، ہم اپنے دل کی سنتے ہیں، اپنی خواہشات کی سنتے ہیں، شیطان کی سنتے ہیں، شر کی سنتے ہیں، خیر کی نہیں سنتے. یہ پھر دعوے ایاک نعبد یہیں فوت ہو جاتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے ہم کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پا رہے ابھی تک. وہ صحیح معنوں میں ایاک نعبد والے بندے نہیں بن رہے. پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھانے کو تیار ہے. کتنی دفعہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، مگر کون سی چیز ہے جو ہمیں روک لیتی ہے اور ہم سیدھے راستے پہ چلتے چلتے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ کتنے دکھ کی بات ہے کہ میں 40 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں مگر میرا رویہ، میرے اخلاق، میرے معاملات درست نہیں ہوئے. تو اہدنا الصراط المستقیم پھر کیسے آئے گی؟ کوئی گردن پکڑ کے مجھے اس پہ چلائے گا یا کوئی انگلی پکڑ کے چلائے گا؟ وہ تو اسی وقت آئے گی جب اندر تڑپ ہوگی، طلب ہوگی. تو یہ مسائل ہیں. جب ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے، یقین مانیے جب قرآن اترا تھا تو قرآن مجید میں بنو اسرائیل جس طرح تھے، آج اگر اللہ تعالیٰ ایک نئی کتاب اتار دے تو اس میں بنو اسرائیل کا ذکر نہیں ہوگا، ہمارا ہوگا. ہماری حالت یہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین سے اچھی طرح جڑ جائیں، اس کو صحیح معنوں میں اپنائیں، تجربے نہ کریں، بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، فکر کریں اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی. بڑی ذمہ داریاں ہیں، پلک جھپکتے ہی پتہ نہیں چلنا، یہاں سے اٹھا لیے جائیں گے اور سب کچھ یہاں رہ جائے گا، کوئی پتہ نہیں چلنا. یقین مانیے بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تو یہاں بیٹھا ہوا تھا، کیسے فوت ہو گیا وہ؟ کیا آئے دن یہ خبریں ہم نہیں سنتے؟ تو اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، دین کو ہم سمجھیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور ہماری عاقبت اللہ تعالی اچھی بنائے اور ہمارے لیے وہ دن آخری دن بنائے جس دن اللہ تعالی ہم سے ملاقات کرنا چاہے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے آج کے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر ادریس زبیر حفظہ اللہ تعالی. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ محترم کا کہ وہ آج ہمارے پاس تشریف لائے اور ناصحانہ انداز میں ہماری شیخ نے یہ تربیت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام کو کس طرح سمجھا جائے اور اس پر کس طرح عمل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کے شروع میں نے آپ بھائیوں کو یہ بات بتائی تھی کہ شیخ محترم کا تعلق پاکستان کے شہر اسلام آباد سے شیخ کا تعلق ہے اور وہاں پر دینی حوالے سے شیخ محترم کی بہت سی خدمات ہیں، بلکہ پاکستان کے مختلف حصوں میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شیخ کے حوالے سے ایک اور چیز میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھی
کہ آج الحمدللہ ان کی اہلیہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی وہ بھی تشریف لائی ہوئی ہیں، تو عصر کی نماز کے بعد ان کا درس ہوگا۔ خواتین کے لیے یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے۔ آپ اگر جانتے ہو دارالضیاء، یہ روڈ جو ہے خبیب کا یہ جو روڈ ہے، یہ جب ریاض بینک کے اشارے پر آپ پہنچے، ریاض بینک کا جو اشارہ ہے وہاں پر پہنچ کر رائٹ ٹرن آپ نے لینا ہے اشارے سے، تو وہاں سے جب آپ دائیں مڑتے ہیں تو وہاں پر پھر 200 میٹر کے بعد ایک اور اشارہ آتا ہے، اس اشارے سے پھر آپ لیفٹ بائیں طرف چلے جائیں گے، اور یہ روڈ سیدھا تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر پر جا کے وہاں پر ایک کٹ آئے گا، پہلا کٹ ہی آئے گا۔ پہلے ایک مسجد آتی ہے اس روڈ پر جا کر، وہ مسجد سے آپ آگے جائیں گے تو پہلا یو ٹرن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام احباب کو اور ہمارے گھر والوں کو سب کو دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شیخ محترم ایک چیز اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں، ذرا سن لیں۔ جو الہدا کے پروگرام ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، ہمارا کینیڈا میں بھی پروگرام ہو رہا ہے الحمدللہ، اپنا ایک ادارہ ہے کینیڈا میں، اپنی بلڈنگ ہے، وہاں بھی 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح امریکہ ڈیلس میں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی اپنی بلڈنگ ہے۔ پھر اسی طرح کیا نام ہے اس کا، آسٹریلیا میں بھی، سڈنی میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، دبئی میں بھی ہو رہا ہے، آپ کے یہاں الخبر اور دمام وغیرہ میں بھی ہوتا ہے۔ تو سرکل تو ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن ہماری جو اپنی پاکستان کے اندر ہلکی پھلکی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے ایک ویب سائٹ ہے، وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ جو لوگ انٹرنیٹ رکھتے ہیں وہ اس سے ذرا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا نام ہے alhuda.pk.com۔ alhuda.pk یہ اکٹھا لفظ ہے، alhuda.pk.com، ALHUDA الہدا، پھر اسی کے ساتھ ہی اے کے بعد پی کے، پھر اس کے بعد .com۔ تو ابھی ریسنٹلی ہم نے لڑکوں کا بھی پروگرام شروع کیا ہے، ینگ لڑکوں کا، تو اس کو بھی اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو ایک نئی ویب سائٹ ابھی ہم نے رمضان کے دوران یہ لانچ کی ہے، وہ میرے نام سے یہ idriszubair.com، IDRESZUBAIR، idriszubair.com۔ اس کو دیکھیے، اور کوئی کمنٹس ہوں تو وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ جس طرح نوجوان بچے لڑکیاں ہیں، اس طرح ہم بچوں کو بھی کچھ تیار کر لیں تاکہ وہ بھی دین کو سیکھ کے آگے سکھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔